وہاں پر ایک کراچی کے شخص نے کہا کہ یہ نعرہ تکبیر کہہ کے 12 چنار میں 300 آدمیوں کو مارا گیا ہے۔ اور ہمارے شیعہ علماء میں سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں افتخار ملت علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کی بعد میں جو تفصیلی ملاقات ہوئی ہے جی، اس میں بھی گفتگو ہوئی ہے، میری بھی گفتگو ہوئی ہے، جس میں میں نے انہیں گزارش کی ہے کہ میں 5 شیعہ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے 5 بچے میرے حافظ قرآن، جی ایسے ہوتا ہے 2 سال 3 سال بعد اسے کہتے ہیں جی یہ بے گناہ تھا، جی جی جی، اسی کے اوپر کہتے ہیں جی اس نے توہین کی ہے، یہ بھی سلسلے آج کل ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ توہین کی، ہم کہتے ہیں جو بھی توہین کرے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی علی، جو توہین کرنے والا ہے بڑے اچھے انداز میں تمام چیزیں پہنچائیں جن کی ضرورت تھی، یعنی جو شیعہ مطالبات۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے بھی اپنا خوب کردار ادا کیا، علامہ عارف وحیدی صاحب، علامہ افضل حیدری صاحب، علامہ رمضان توقیر صاحب، علامہ انور نجفی صاحب، امین شہیدی صاحب، تمام لوگ موجود تھے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپریشیٹ کیا ان کی گفتگو کو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ رحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ قرآن و اہل بیت ماڈل ٹاؤن میں، اور گزشتہ روز یعنی 17 نومبر 2023 اسلام آباد میں GHQ میں ایک انتہائی اہم اجلاس کا انعقاد ہوا کہ جس میں ملک بھر کے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام و مشائخ نے شرکت کی، اور وہاں پر اس اجلاس میں موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے تمام علماء سے خطاب کیا اور ملاقات کی، اور شیعہ مسلک کی نمائندگی کے لیے دیگر علماء کے ساتھ وہاں پر علامہ حافظ قاسم رضا نقوی صاحب موجود تھے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا پیغام وہاں پر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 نومبر کو پاکستان کے جرنیل حافظ عاصم منیر جنرل صاحب نے میٹنگ بلائی، جس میں پاکستان بھر کے علماء و مشائخ تقریباً 130 کے قریب مین لوگ شریک ہوئے۔ علامہ افتخار نقوی صاحب کے ساتھ میں چلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ بھی میٹنگ نشستاً گفتاً برخاستاً ہوگی، چلو دوستوں سے ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن اس نشست میں جانے کے بعد مجھے بہت اطمینان ہوا کہ جنرل حافظ سید عاصم منیر نے جو گفتگو کی قرآن کے حوالے سے 11 قرآن مجید کی آیات پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ 2 باتوں کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے علماء و مشائخ کو، کہ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت زیادہ فساد پھیلا رہا ہے، جھوٹ کے تلے سچ کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، خواتین مرد تمام کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور دوسری اہم ترین بات جس پر زیادہ فوکس کیا انہوں نے کہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اگر مجھے عزت دے دی ہے، میں بھی آپ میں سے ہوں، تو میرے لیے جو واجب ہے پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے بچوں کی حفاظت، میرے بچے مر رہے ہیں، افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، وہاں کے مہمان ہمارے پاس موجود رہے 40 سال سے، بہترین انداز میں پاکستان نے ہم نے میزبانی کی ہے، اور باعزت طور پہ انہیں بھیجنا چاہتے تھے، میں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگ باغی ہو چکے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ 4 حملے پاکستان میں، انہوں نے کہا 4 حملے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اس انداز کے، جن کی جب میں نے تحقیق کی ہے تو 2-3 کے علاوہ باقی ساری تعداد افغانستان کے لوگوں کی تھی، دہشت گردوں کی، اور انہیں مشورہ دینے والے وہاں کے سرکاری نمائندے ہیں جو کابل میں اور پشاور میں آ کر بھی ان سے میٹنگیں کر کے یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں اپنے بچوں کو برتا نہیں دیکھ سکتا۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ ان کے سد باب کے لیے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 واقعات میں آپ کو بندے بھی دکھا سکتا ہوں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان لیگل، ان کو ہم نے ٹائم دیا تھا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، انہیں ہم نے دھکے دے کے نکالنا ہے، ان لیگل کو کوئی نہیں رہنے دیتا۔ اور نمبر 2، جو لیگل موجود ہیں، اپنے آپ کو لیگل کہنے والے، اس میں سے بھی لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کے جعلی شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، تحقیق میں کر چکا ہوں۔ جب سوال کیا ایک عالم نے، انہوں نے کہا جی پھر جنہوں نے شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں انہوں نے کہا ان کے لیے بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بنیادی طور پہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ، جنرل صاحب نے کہا، عاصم منیر صاحب نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے ساتھ آپ تعاون کریں کہ میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہوں جو مارے جا رہے ہیں۔ میاں والی بیس میں جو حملہ ہوا ہے
اس کی اگر تحقیق کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس انداز میں پاکستان کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ پھر اس وقت علماء کرام کو جب موقع دیا گیا، سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اچھی گفتگو کی، اور دیگر علماء نے، طاہر اشرفی صاحب نے ماشاءاللہ پورے، چونکہ وہ جانتے ہیں ان معاملات حالات کو، انہوں نے بھی اچھے انداز میں گفتگو کی۔ تقی عثمانی صاحب نے کہا جی انہیں کچھ موقع دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو اس معاملے پر جنرل صاحب نے بہت اچھے انداز میں انہوں نے کہا جی میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا بیٹا جب مر رہا ہوگا تو مارنے والے کو میں معاف نہیں کروں گا، جو بھی مارے گا، اگر افغانستان سے آ کر مارے گا، افغانستان کو چاہیے وہ مسلمان اور ہمسایہ ملک اپنے آپ کو ثابت کریں۔ اگر ہم نے دودھ پلایا ہے تو ہمیں سانپ کی طرح ڈسنے کی کوشش نہ کریں، اور 4 مرتبہ انہوں نے ڈسا ہے ہمیں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو اچھے انداز میں اس حوالے سے صاف کیا جائے۔ اب جو ڈالر کا معاملہ بنا ہے یہ اسی وجہ سے، وہ ڈالروں کا حساب ایسا کرتوت کیا ہوا تھا کہ مہنگا سے مہنگا، مہنگے سے مہنگا ہو رہا تھا۔ اب جب میں نے ان کو شکنجہ کسا ہے تو ڈالر نیچے آ گیا ہے، اور یہ سارا معاملہ افغانیوں کا زیادہ تر تھا۔ اس سلسلے میں کچھ علماء کرام نے یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا جی اپنے بھی لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی اپنے ہیں تو اپنوں کو ہم اپنے طور پہ سزا دیں گے نا، لیکن جو ان لیگل یہاں ہیں انہیں تو فوری چلے جانا چاہیے، ان کے لیے صبر کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو لیگل ہیں انہیں آرام سے چلے جانا چاہیے، پھر قانون کے مطابق آتے جاتے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جو گفتگو ان کی تھی اس میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وقتی طور پہ جتنا ان کے پاس وقت ہے وہ اس ملک کے بقا کے لیے، تحفظ کے لیے علماء کرام سے تعاون حاصل کرنا چاہتے تھے، تاکہ پھر نہ کھڑے ہو جائیں یہ جی نیک ہیں جی، یہ اچھے ہیں جی، فلان ہیں ڈھنگان ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے جنرل صاحب کے۔ اور انہوں نے پھر ایک بہت اچھی بات کی جو میرے دل کی بھی آواز، آپ کے دل کی بھی آواز۔ انہوں نے کہا کہ وہ شعر تو مجھے پورا یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ وہ شمشیر بھی فتنہ جو بغاوت کے لیے نکلے، وہ تعلیم بھی فتنہ جو بچوں کو بگاڑنے کے لیے ہو، اور نعرہ تکبیر بھی فتنہ جو قتل کے لیے ہو۔ اور وہاں پر ایک کراچی کے شخص نے کہا کہ یہ نعرہ تکبیر کہہ کے 12 چنار میں 300 آدمیوں کو مارا گیا ہے۔ اچھا، ہر آدمی میں مارنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ الفاظ تو دب گئے ان کے، چونکہ سپیکر ان کا نہیں چل رہا تھا اس آدمی کا جب وہ بات کر رہے تھے، لیکن آواز تو آ رہی تھی نا سامعین میں سے۔ جنرل صاحب کو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں اتنے بندے مارے گئے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ فاتحہ تک نہیں پڑھی گئی، 300 جنازے تھے، اور دیگر معاملات ہیں، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا ہم فی الحال یہ کرنا چاہتے ہیں، باقی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ سلسلہ۔ بہرحال میں بھی اور اکثر علماء نہایت مطمئن ہوئے ہیں اس بات پر کہ پاکستان کی بقا اور حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ اور ہمارے شیعہ علماء میں سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں افتخار ملت علامہ افتخار حسین نقوی صاحب کی بعد میں جو تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی گفتگو ہوئی ہے، میری بھی گفتگو ہوئی ہے، جس میں نے انہیں گزارش کی ہے کہ میں 5 شیعہ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے 5 بچے میرے حافظ قرآن آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ حافظ قرآن ملک کا سربراہ ہے۔ اور افتخار ملت علامہ افتخار حسین نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اگر یہ جو کہا ہے اس پر اگر آپ عمل کر کے دکھائیں گے تو ساری زندگی آپ کو سلام ہوگا۔ باقی کرپشن کے معاملے میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کرپشن کہاں نہیں ہے، پورے محکموں کا ہر ایک کا ذکر کیا انہوں نے، تمام محکموں کا۔ اب میں اگر یہاں نام لوں تو گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی محکمہ اس سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے تمام محکموں کا پاکستان میں جتنے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ایک اور بات انہوں نے کی جس میں ہمیں شرمندہ کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں ریڑھی والا جب سبزی تول رہا ہوتا ہے تو آدمی ادھر منہ کرتا ہے تو گندے امرود اور گندے سیب اس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بتاؤ یہ کرپشن کون، کوئی وزیر اعظم کر رہا ہے، ملک کا جنرل کر رہا ہے، یہ عدالتوں کے چیف جسٹس کر رہے ہیں؟ ہر ایک پر ہم تنقید کرتے ہیں، ریڑھی والے پر کیوں تنقید نہیں کرتے؟ تو یہ کرپشن جو ہے ختم ہونی چاہیے۔ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن مجید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم مسلمان بنیں۔ اور میں جو آج آپ کو زحمت دی ہے، بنیادی میری وجہ یہ ہے کہ اب اگر میرا بچہ کوئی مرا اور اس کے تانے بانے افغانستان تک گئے تو میں افغانستان کے ساتھ بالکل نرمی کا ثبوت نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے پہلے اپنا بچے بچانے ہیں، ملک بچانا ہے، پھر ہمسائے اور مسلمان۔ ہم ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کریں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے؟ کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے پاکستان اور پھر اس کے بعد
हमसाया मुल्क, और हमसाया मुल्क भी मुसलमान और हमसाए की हैसियत से किरदार अदा करे, तब हम उसे सलाम करेंगे। और बाकी जो बैनुल अक़वामी साजिशें सिलसिले हैं उनको भी सद्देबाब करना चाहिए। इस हवाले से हमारे वहाँ उलमाए किराम में खुसूसी मुझे ज़िक्र करना चाहता हूँ, अल्लामा शब्बीर मैसमी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में तमाम चीज़ें पहुँचाई जिनकी ज़रूरत थी। यानी जो शिया मुतालबात थे उसको का तमाम लफ्ज़ों में ज़िक्र किया, लेकिन ये कोई हुक्मरान तो नहीं है कि इलेक्शन वाले ये सिलसिला, बहरहाल आवाज़ हमारी पहुँच गई। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने भी अपना खूब किरदार अदा किया, अल्लामा आरिफ वहदी साहब, अल्लामा अफजल हैदरी साहब, अल्लामा रमज़ान तौकीर साहब, अल्लामा अनवर नजफी साहब, अमीन शहीदी साहब, तमाम लोग मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अप्रीशिएट किया इनकी गुफ्तगू को। और सुन्नी अहम उलमा में अल्लामा ताहिर अशरफी, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ज़ियाउल्लाह बुखारी, अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद, अल्लामा अब्दुल मालिक, मुफ्ती आशिक हुसैन और दीगर बहुत से उलमा व मशाइख मौजूद थे। 130 उलमा में से 3 एक होंगे, 1 2 3 ही होंगे जिन्होंने अफ़गानिस्तान और इन कत्ल करने वालों या दहशत गर्दों से हमदर्दी का इजहार किया हो। बाकी सब ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाना अव्वल है, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, शहीद का जो खून है वो रंग लाता है। एक शेर है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारे शुहदा का खून भी रंग ला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा, तरक्की होगी। ये पेशावर APS स्कूल जो फौजियों का था, मासूम बच्चों को गोलियां मारी गई, तो उस वक़्त हमारे तमाम इन्हीं उलमा ने जो यहाँ मौजूद हैं ये ज़ाब्ता तैयार किया और उसके बाद उन्होंने दहशत गर्दों को बिलों में घुसा दिया। आज भी वो बिलों में घुसे हुए हैं। हमारी 20 साल शुहदा के खून रंग लाया है। एक बेहतरीन आयत जो तिलावत आप सब करते हैं, हम करते, ला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा युहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीह। 11 आयत उन्होंने तिलावत की कि जब आपके पास कोई आयत, कोई बात आए उसकी तहकीक करो, बहस न करते रहो, अपने आप को दिमाग खराब। लोग अपनी मर्जी करते हैं, अजीब अंदाज में पेश करते हैं अपने आप को और आप पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि जैसा कि पेशावर में एक तौहीन का गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया एक शिया पर और उसको बाद में और रंग दे दिया गया। जी ऐसे होता है, 2 साल 3 साल बाद उसे कहते हैं जी ये बेगुनाह था। जी जी जी। इसी के ऊपर कहते हैं जी इसने तौहीन की है। ये भी सिलसिले आजकल हो रहे हैं, इन्होंने ये तौहीन की, हम कहते हैं जो भी तौहीन करे, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी, जो तौहीन करने वाला है, वो आले बैत अतहार की तौहीन करने वाला हो, अल्लाह की तौहीन करने वाला हो, रसूल पाक सहाबा किबार की तौहीन करने वाला हो, जो भी तौहीन करने वाला उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ताकीक के बाद। रात जाते हुए बहुत से केस हैं जो गलत हैं, इसलिए ताकीक कुरान के हुक्म के मुताबिक। और मैं तमाम उलमाए किराम से गुफ्तगू के बाद ये रिज़ल्ट अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल की हमारी गुफ्तगू जो हम ज़हन में लेकर गए थे कि नजिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, वो नहीं थी, बल्कि रिज़ल्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह जिस तरह पेशावर में हमले के बाद तमाम फ़ौज ने और मुल्क ने और उलमा ने 6000 उलमा ने किरदार अदा किया, इसी तरह इस मसले में भी किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत होगी। खुदावंद आलम आपकी भी हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए।